السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں عجائب ٹی وی۔ ناظرین، یہ دنیا عجائبات کا گھر ہے۔ یہ عجائبات قدرت کے بنائے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانی تعمیرات بھی۔ یہ تعمیرات قدیم بھی ہو سکتی ہیں اور جدید بھی۔ یہ زمین کے اوپر بھی واقع ہو سکتی ہیں اور زمین کے نیچے بھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی اپنی زندگی میں موجود ان عجائبات کا 100واں حصہ بھی نہیں دیکھ پاتا۔ روزمرہ کی زندگی کے معاملات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ کسی کے پاس تفریح کی خاطر سفر کرنے کی فرصت نہیں۔ کسی دوسرے ملک تو جانا دور کی بات، اکثر لوگ اپنے ملک میں موجود عجوبوں کو دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے۔ ناظرین، آج میں آپ کو سیر کرواؤں گا گہرے سمندر میں ہوائی راستوں کی، اور اس سے جڑی ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کے علم میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے مستفید ہو۔ ناظرین، رات کی تاریکی میں اس زمین کے ایک مقام پر ایک آتش فشاں پھٹتا ہے۔ کالے دھوئیں کے دبیز مرغولے اس میں سے نکلنے لگتے ہیں۔ تمام خطے نامیاتی مادے کی چادر پھیل جاتی ہے۔ درجہ حرارت 600 درجے فارنہائٹ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ آتش فشاں کے ارد گرد دراڑیں نمودار ہوتی ہیں اور اس میں سے ابلتا ہوا گرم پانی رسنے لگتا ہے۔ ناظرین، مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان حالات میں مقامی آبادی علاقہ خالی کرنے سے انکار کر دیتی ہے، کیونکہ نامیاتی مادہ تو اس کے لیے بہت مضر ہے ہی، لیکن گرم پانی نہیں۔ اس لیے ہزاروں جاندار جہنم جیسی فضا میں بھی زندہ رہتے ہیں۔ ناظرین، آتش فشاں کا پھٹنا ہفتوں سے جاری ہے، لیکن یہ معمول کی آتش فشانی سرگرمی ہرگز نہیں۔ یہ سرگرمی سطح سمندر سے 8000 فٹ نیچے گہرے سمندر میں موجود ہوائی راستوں میں ہو رہی ہے۔ سمندر کی تہہ میں ہونے والی ایسی سرگرمی ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں زمین کی بڑی پرتیں یا تو آپس میں ٹکراتی ہیں یا ایک دوسری سے دور ہوتی ہیں۔ نامیاتی مادہ ان پرتوں کے کناروں سے رسنے لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی اتنی شدت سے بہتا ہے کہ آنن فانن لاوے کی جھیلیں بن جاتی ہیں۔ ناظرین، ان کے بارے میں جاننے کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ سمندر کے نیچے ان ہوائی راستوں کے آس پاس کسی قسم کی زندگی کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ یہاں سمندری پانی کا دباؤ بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، تاریکی بھی بے حد ہے اور درجہ حرارت بھی 400 درجے سینٹی گریڈ یعنی کہ 752 فارنہائٹ تک ہے۔ ان حالات میں زندگی کا وجود بے حد مشکل ہے۔ تاہم سائنسدانوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی ہے کہ یہاں زندگی کا وجود ہے، اور کئی طرح کے جانداروں نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھال رکھا ہے۔ ہوائی راستوں کے قریب رہنے والے جاندار بہت خوبصورت نہیں ہیں، لیکن سائنسی نقطہ نظر سے قابل غور عجوبے ضرور ہیں۔ ناظرین، اس مشکل حالات میں زندگی کا وجود باقی ہے۔ ہوائی راستوں کے قریب 300 اقسام کے جاندار پائے گئے ہیں، جن میں سب سے بڑی جسامت کے لال نوک والے ٹیوب نما کیڑوں کی ہے، جن کی لمبائی 12 فٹ تک ہوتی ہے اور جو اپنی 3 لاکھ کے قریب ننھی سونڈوں کے ذریعے پانی سے خوراک چوستے ہیں۔ ناظرین، ان حالات میں بھی زندگی کا وجود واقع ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کو خوراک کہاں سے ملتی ہے۔ بے شک وہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، جو خوراک دینے والا ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، ان حالات میں ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہوائی راستوں کے قریب میں زندگی کہاں سے آئی؟ تو اس کا جواب سائنسی حوالے سے کچھ یوں ہے کہ جانداروں کی کچھ اقسام جب لاروے کے مرحلے میں ہوتی ہیں تو وہ طویل سفر کرتی ہیں اور کبھی کبھی ہوائی راستے کے قریب فرش پر آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ کچھ دوسری اقسام یہاں آ کر شروع میں سطح سمندر سے خوراک حاصل کرتی ہیں، لیکن بعد میں گہرے سمندر کے ہوائی راستوں میں مستقل رہائش اختیار کر لیتی ہیں۔
کچھ سمندر جو 1 میل یا اس سے بھی زیادہ گہرائی میں ہیں ابھی دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان ہوائی راستوں کے قریب موجود ننھے جرثومے جو ویسے تو غیر اہم نظر آتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اس راز سے پردہ اٹھانے میں مددگار ثابت ہوں کہ لاکھوں سال پہلے زمین پر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔